کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ زراعت صرف کھاد پانی دینے اور دعاؤں کا نام ہے؟ تو آپ تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ ولاگ ایک ٹائم ٹریول ہے جس میں آپ دیکھیں گے وہ فارم جہاں کھاد پانی اور زمین کو ٹیکنالوجی کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، جہاں مرغیاں بطخیں خرگوش بھی کاشتکاری کر رہے ہیں، جہاں صرف کھیتی نہیں ہوتی بلکہ سیر و تفریح بھی ہوتی ہے۔ یہ ہماری زرعی فوج ہے، اور یہ جو ڈبے اٹھا کے لا رہے ہیں ان میں کیا ہے، یہ خزانہ ہم بعد میں کھولیں گے۔ یہ فارم ایسے ہے جیسے اسے نکولا ٹیسلا مینیج کر رہا ہو۔ کھاد پانی کی مقدار، بیماریوں کا کنٹرول، سب کچھ ایپ پر۔ اسی کو پرسین ایگریکلچر کہتے ہیں بھائی۔ ہمارے ہاں کسان ابھی تک ہمسائے کو دیکھ کر کھاد ڈالتا ہے، 1 بوری ڈی اے پی، 2 بوری یوریا، اور باقی سب اللہ کے حوالے۔ یہ ننھے منھے کسان ہیں، پھولوں پر ہتھوڑے مار کر بیج نکال رہے ہیں۔ انہیں بچپن سے ہی فطرت کے قریب کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں بچے موبائل کی سکرین توڑتے ہیں، اور یہاں بچے فطرت کی گود میں کچھ نیا سیکھ رہے ہیں۔ ویسے یہ کھیل کافی خطرناک لگ رہا ہے۔ کل کو یہی جذبہ انہوں نے اپنے گھر کے گملوں پر نکال دیا تو سارے گھر کے پودے شہید ہو جائیں گے۔ ٹھنڈی چھاؤں میں تازہ تربوز کھایا جا رہا ہے، ہر طرف لال ہے مال ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسا زرعی فارم ہے جہاں بچے کھیل رہے ہیں اور بڑے پارٹی کر رہے ہیں۔ اس کو ایگریکلچر ٹورزم کہتے ہیں، جو ہمیں بتاتا ہے کہ زمین صرف اگانے کے لیے نہیں ہے بلکہ جینے کے لیے بھی ہے۔ یہاں خوبصورت ہٹ ہے، چیئرز پڑی ہیں، چھوٹا سا ہوٹل بنا ہوا ہے، بیٹھک ہے، اور سب سے خاص یہاں سکون ہے، وہ جو شہروں میں ایئر کنڈیشنرز بھی نہیں دے سکتے۔ یہاں لوگ فیملی کے ساتھ آتے ہیں، قدرتی فضا میں سانس لیتے ہیں، خود پھل توڑتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں۔ پھر اعلان ہوا روٹی کھل گئی، خفیہ ڈبے کھولے گئے۔ ان میں ہمارے لنچ کا سامان ہے، نان، لیگ پیس، رائس، نائس، فرائز، سلاد، تازہ سیب، دہی، آئس کریم۔ ان کے سیب جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنے زیادہ جوسی بھی ہوتے ہیں۔ پاکستانی آ گئے، بھاگو۔ ادھر بطخیں چل کر رہی ہیں، یہاں مرغیاں پھر رہی ہیں، ادھر پیارے خرگوش بھی ہیں۔ یہ کوئی چڑیا گھر نہیں ہے بلکہ انٹیگریٹڈ فارمنگ سسٹم کی ایک مثال ہے، جہاں جانور، پودے اور انسان مل کر ایک کمیونٹی بناتے ہیں۔ یہاں اینیمل ویسٹ کھاد بناتا ہے، کھاد فصل بناتی ہے، فصل خوراک بناتی ہے، اور خوراک ہمیں انسان بناتی ہے۔ پروفیسر صاحب زرعی یونیورسٹی پشاور کا بھی چکر لگا کر آئے ہیں۔ بریفنگ ہوئی کہ چین دنیا کا سب سے بڑا کیوی پیدا کرنے والا ملک ہے۔ ہم اس وقت شانسی پروونس کے ریجن یانگلنگ میں موجود ہیں، جسے ہوم ٹاؤن آف کیوی کہا جاتا ہے۔ چین صرف ایک ایریا مے کاؤنٹی سے $430 ملین کی کیوی پیدا کرتا ہے۔ یہ ہمارے پورے ملک کی تمام فروٹ ایکسپورٹ سے دگنا زیادہ ہے۔ ایک مزیدار کہانی ہے۔ زیسپری امریکن کمپنی ہے جو کیوی مارکیٹنگ کرتی ہے۔ نیوزی لینڈ حکومت نے انہیں انویسٹمنٹ کی دعوت دی۔ انہوں نے نیوزی لینڈ میں 3000 کاشتکار تیار کیے، اور آج نیوزی لینڈ $3.5 بلین کی کیوی پیدا کرتا ہے۔ پاکستان کے کیا حالات ہیں؟ پاکستان میں ایبٹ آباد، مری، کشمیر، سوات اور دیر میں بہترین کیوی پیدا ہو سکتا ہے۔ کیسے ہوگا؟ پرائیویٹ انویسٹمنٹ لائیں، ریسرچ انسٹیٹیوٹ اس پر کام کریں، کاشتکاروں کو ٹرین کریں، مارکیٹنگ، کولڈ سٹوریج اور پروسیسنگ کی سہولت دیں، اور سارے مل کر پیسہ بنائیں۔ اب بات کرتے ہیں چیری کی۔ چیری توڑ کر کھانا ایک الگ لیول کا سکون ہے، جیسے کوئی کلاسیکل میوزک ہو، پیانو پہ انگلیاں چل رہی ہوں، جھومتے جائیں، کھاتے جائیں۔ یہ وہ پھل ہے جو چھوٹا ضرور ہے مگر چین کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ چین نے چیری کو صرف پھل نہیں بلکہ کلچر، ٹورزم، ایکسپورٹ اور ایک شناخت میں بدل دیا ہے۔ یہاں چیری بلوسم فیسٹیول ہوتے ہیں، وہ تو ہماری طرف بھی ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک خاص طبقہ کے بوٹ پالش کرنے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ جیو پک چیری فارم۔ یہاں آپ خود جائیں، چیری توڑ کر کھائیں اور انجوائے کریں۔ یہ سننے میں بہت عام بات لگ رہی ہے، لیکن شانسی پروونس میں سالانہ 10 لاکھ وزٹر صرف چیری فارمز دیکھنے آتے ہیں۔ یعنی فارمنگ بھی، ٹورزم بھی اور پیسہ بھی۔ پاکستان، ہنزا، سکردو، سوات، گلگت، یہ وہ جگہ ہے جہاں چیری بہترین ہو سکتی ہے، بلکہ ہو رہی ہے، مگر انفراسٹرکچر، کولڈ چین اور برانڈنگ کے بغیر چیری صرف شو بازی ہو سکتی ہے، ایکسپورٹ پروڈکٹ نہیں۔ اگر صرف گلگت بلتستان میں ہم صرف 10,000 ایکڑ پر چیری کاشت کریں تو ہم سالانہ 15 سے 20 ملین ڈالرز ایکسپورٹ کی مد میں کما سکتے ہیں۔ یہ انگور ہیں۔ چین دنیا میں تیسرا بڑا انگور پروڈیوسر ہے۔ یہاں انگور صرف کھانے کے لیے نہیں
यहाँ इसका मतलब है शराब, जूस, मेडिसिन और टूरिज्म। हमारे बलूचिस्तान में बेहतरीन कलमी अंगूर पैदा होता है, लेकिन ना प्रोसेसिंग है ना ब्रांडिंग, बस ट्रक में भरो और मंडी में जा फेंको। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा आड़ू पैदा करता है। हमारे सवात और दीर के आड़ू अगर वो ब्रांड हो जाएं तो वो भी एक्सपोर्ट ग्रेड बन सकते हैं, मगर आड़ू को पेटी में रख के ऊपर अखबार डालने से ब्रांडिंग नहीं होती बाबा। फिर एक तरफ हमें ले जाया गया जहां पौधों की खुराक, खादों के बड़े बड़े टैंक लगे हुए हैं। ये वो खून है जो इन पौधों की रगों में दौड़ता है, लेकिन हिसाब किताब के साथ। दीवार पर लगी स्क्रीन पर हर पौधे का डाटा, दर्जा हरारत, नमी, मिट्टी की कैफियत, फलों को, कीड़े और इंसानों का खतरा, सब कुछ एक ही नजर में। अगेन प्रिसीजन एग्रीकल्चर, यानी हर चीज का हिसाब किताब। हमने यहाँ भी ताजा चेरी खाई, टेक्नोलॉजी की मिठास से भरपूर। ये चारों तरफ पहला सब्जा देखें, जैसे जमीन ने सब्ज चादर ओढ़ रखी हो। हवा में चेरी की खुशबू है। मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान की ज़राअत कभी इतनी महकती, सजी सवरी, प्रिसाइज और बावकार हो सकती है। फल उगाना एक काम है, इसको ब्रांड बनाना, सियाहत से जोड़ना और वैल्यू चेन बनाना, ये असल तरक्की है। पाकिस्तान में भी अगर हम इल्म, टेक्नोलॉजी और विजन के साथ ज़राअत करें तो हमारी वादियाँ शांसी से कम हसीन नहीं हैं। बस फर्क सिर्फ सोच और सिस्टम का है। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई सोच और सिस्टम पर बात करते हुए।